مسلم، میرا ذاتی فلیٹ ہے اور ایک پلاٹ لیا ہے گھر بنانے کے لیے، اس کا قبضہ نہیں ملا، جب قبضہ ملے گا تو فلیٹ بیچ کر گھر بناؤں گا۔ ایک چھوٹی زرعی زمین بھی ہے جو کہ بڑے بھائی کی ہے، ان جائیداد پر زکوٰۃ ہوگی؟ زرعی زمین پہ تو زکوٰۃ ہوگی اس صورت میں جب آپ اس کے اوپر کوئی چیز اگاتے ہیں اور وہ بھی عشر ہے۔ زکوٰۃ تو 2.5% ہوتی ہے، عشر جو ہے وہ 10% ہوتا ہے، 4 گنا۔ اگر آپ بارانی زمین ہے، یعنی جو نیچرل اریگیشن جس کی ہوتی ہے بارش سے، اور اگر ٹیوب ویل کے ذریعے سیراب کر رہے ہیں پھر وہ آدھی رہ جاتی ہے 5%، اور وہ بھی پھر اناج یعنی آلموسٹ 750 کلو اگر اناج اگر نکل رہی ہے اس میں سے تو زکوٰۃ شروع ہوگی۔ زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 فقہی احکام و مسائل میری ڈیٹیل ویڈیو آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے سب کچھ بتایا۔ ایک تو یہ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا جو یہ کہہ رہے ہیں نا میرا پلاٹ بھی ہے اور گھر بھی ہے، گھر اگر آپ کے ذاتی استعمال میں ہے یا کرائے پہ دیا ہوا ہے تو دونوں صورتوں میں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کرائے پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک کہ کرایہ جڑ کے اس تھریش ہولڈ لمٹ کو 85 گرامز آف گولڈ یا 7.5 تولے سونا اس کی لمٹ کو کراس نہ کر جائے۔ اگر آپ وہ ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں اس میں سے تو ظاہر ہے پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب رہ گیا پلاٹ گھر بنانے کے لیے۔ اگر پلاٹ آپ نے ذاتی گھر بنانے کے لیے لیا ہوا ہے اور آلریڈی آپ کے پاس ایک گھر موجود ہے تو اس گھر میں رہیں میرے بھائی آپ۔ البتہ اگر وہ گھر آپ نے کرائے میں دیا ہوا ہے یا کسی اور جگہ آپ گھر بنانا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر اب دوسرا آپ نے پلاٹ ذاتی گھر بنانے کے لیے لیا ہوا ہے، مال تجارت کے طور پہ نہیں لیا ہوا، تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس صورت میں ہوگی جب مال تجارت کے طور پہ ہوگا، جس طرح پراپرٹی ڈیلرز کتنے پلاٹ اٹھا لیتے ہیں بعد میں پھر آپ کا کچھ عمر نکالتے ہیں، وہ تو وہ مال تجارت ہے۔ اس کیس میں پراپرٹی ڈیلرز نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے نا اس کاروبار میں، اس پوری انویسٹمنٹ کے اوپر سال گزرنے کے بعد ان کو 40واں حصہ یا 2.5%، 40واں حصہ یعنی جتنی رقم ہے ڈیوائڈڈ بائی 40، وہ 2.5%، 2.5% بنتا ہے، وہ ان کو دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں جی میں تو 5 مہینے سے زیادہ پلاٹ رکھتا ہی نہیں ہوں پھر بیچ دیتا ہوں، تو سال تو گزرتا نہیں ہے۔ سال پلاٹ پہ نہیں نا گزر رہا، جو رقم آپ نے کھپائی ہوئی ہے اس کام میں اس پہ تو سال گزر ہے نا، پھر تو کسی پہ بھی زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اب کسی کی کپڑے کی دکان ہے اور اس نے 1 کروڑ روپے کا کپڑا اس میں ڈالا ہوا ہے تو کپڑا بھی تو ایک سیزن میں سارا بک جاتا ہے، پھر اگلے سیزن میں آتا ہے، لیکن وہ دیکھا جائے گا اوورآل کتنی رقم اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس کی جو ایکویٹی سے کہا جاتا ہے، راس المال کتنا ہے جو اس نے کھپایا ہوا ہے اس کے اوپر ہوگا۔ البتہ جو اس کو سپورٹیو چیزیں ہیں، جس طرح کسی نے ہوٹل کھولا ہوا ہے تو ہوٹل کا فرنیچر، اس کے برتن دیگچے، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یا کسی نے کوئی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، فیکٹری کے اندر جو مشینیں ہیں ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ابھی یہ ہمارے جو بھائی اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہمارے یہ جو ریسرچ پیپرز کے لفافے آپ دیکھتے ہیں اتنے خوبصورت پرنٹ ہوئے ہوتے ہیں پلاسٹک کے، ان کی ایک مشین میرے خیال ہے 5-5 6-6 کروڑ روپے کی ایک مشین ہے، اربوں روپے کی تو وہاں انہوں نے مشینری لگائی ہوئی ہے، تو وہ تو ان کو تو وہی زکوٰۃ اتنی بن جائے گی، تو مشین کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ وہ ذریعہ ہے کمانے کا۔ اس طرح رینٹ کار پہ آپ نے گاڑی دی ہوئی ہے تو کار پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کار کی کمائی پہ ہوگی، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ جب پیسہ رننگ میں آئے تو پھر آپ سے اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے زکوٰۃ والا معاملہ۔ اسلام آباد میں کہا جاتا ہے کروڑ پتی غریب، F7 میں کوٹھی ہے، اوپر والے فلور پہ کرایہ دار رہ رہے ہیں، 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کرایہ دے رہے ہیں، نیچے والے جو ہیں ان کا سورس آف انکم وہی ہے اور اسی سے وہ گزارا کرتے ہیں۔ مکان ان کا کروڑوں کا ہے لیکن ان پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں ہے کیونکہ بس وہ جو کمائی ہوتی ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیسلٹی دی ہے کہ اگر آپ پیسے کو رننگ میں لے کے آئیں پھر آپ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔